8 ایسے کام جو کسی خادم کو بنیادی طور پر کرنے کی ضرورت ہے، آج ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے اور کلام مقدس میں سے سیکھیں گے کہ ایک خادم جب چنا جاتا ہے تو اس خدا کی نظر میں اس کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی جو ترجیحات ہوتی ہیں یا جن پر ان کو کام کرنا ہوتا ہے وہ کیا ہیں۔ آج ہم 8 چیزیں اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو پر جب آ چکے ہیں تو آپ اس کو پورا دیکھیں گے تاکہ آپ پوری بات کو سمجھ سکیں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جو کچھ میں نے سیکھا جب میں آپ کے ساتھ بانٹوں گا تو آپ بھی اس میں سے بہت کچھ سیکھنے والے بنیں گے۔ اس چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کا ایک لائک، آپ کا ایک سبسکرائب ہمارے حوصلے کے لیے ہے، ہمیں خدا کا کام اور کرنے کے لیے انکرج کرتا ہے۔ آئے کلام مقدس کی طرف چلتے ہیں۔ کلام مقدس میں جب ہم ایمان کی کتاب اس کا 26واں باب پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو یہاں پر ایک خادم جو ہے اس کی کچھ باتیں لکھی ہیں، اور یہ خادم جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ پالوس رسول ہے۔ اور پالوس رسول جہاں کھڑا ہے یہ اگریپا بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے، اور اگریپا کے سامنے کھڑے ہو کر یہ ساری باتیں وہ کر رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ اس کو اس کے پر جو الزام تھا اس کو ثابت کیا جاتا ہے، اس کو موقع دیا گیا کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہہ سکے۔ تو جب اس نے کہنا شروع کیا تو اس کے اندر اس نے اپنی یہ گواہی جو ہے وہ شیئر کی، اس نے اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کیا، اور اس نے بتایا کہ خدا نے اصل میں مجھے چنا کیوں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پالوس چنا گیا ہے، اسی طرح اگر کوئی خادم سن رہا ہے اس وقت یا نہیں بھی سن رہا، تو اگر آپ جانتے ہیں تو وہ خادم بھی اسی طرح چنا گیا ہے، اور اس کے بھی بنیادی کام یہی ہیں جو ہم سیکھنے لگے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، تھینک یو لارڈ، تھینک یو جیسس، لیکن اٹھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو، کیونکہ میں اس لیے تجھ پر ظاہر ہوا ہوں کہ تجھے ان چیزوں کا بھی خادم اور گواہ مقرر کروں۔ ان چیزوں کا بھی خادم اور گواہ مقرر کروں، یعنی ordain کروں، تجھے جو ہے وہ خادم ordain کروں جن کی گواہی کے لیے تو نے مجھے دیکھا ہے، اور ان کا بھی جن کی گواہی کے لیے میں تجھ پر ظاہر ہوا کروں گا۔ یہ ڈائریکٹ وہ باتیں ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے پالوس رسول سے کہیں جب وہ دمشق کی راہ پر اس سے ملاقات جب ہوئی، جب وہ چنا گیا، جب وہ سلیکٹ کیا گیا، جب اس کی ملاقات خداوند یسوع مسیح سے ہوئی اس وقت۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، آگے دیکھیے گا پالوس رسول کیا کہتا ہے۔ پالوس رسول بتاتا ہے 17 آیت میں کہ خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ میں تجھے اس امت اور غیر قوموں سے بچاتا رہوں گا۔ پہلا وعدہ کہ میں تجھے بچاتا رہوں گا۔ خادم کے لیے یہ حوصلہ افزائی کی بات ہے کہ خداوند سے جب آپ کو چنا ہے تو وہ آپ کو بچاتا رہے گا۔ اس کا مطلب بچاتا رہے گا مطلب کہ آپ کی زندگی میں مشکل پریشانیاں، دکھ تکلیفیں آنا کوئی انوکھی بات نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا وعدہ جو یہاں پر کیا گیا ایک خادم کے ساتھ کہ میں تمہیں بچاتا رہوں گا، جن کے پاس تجھے اس لیے بھیجتا ہوں، یعنی تجھے جو سینڈ کیا جا رہا ہے، تجھے جو بھیجا جا رہا ہے، تجھے جو چنا جا رہا ہے، تو تجھے کچھ خاص کرنے کے لیے چنا جا رہا ہے۔ اور وہی باتیں ہم سیکھنے لگے ہیں کہ کس طرح سے کیا چیزیں ہیں جو اس کو کرنے کے لیے کہا گیا۔ 18ویں آیت جب شروع ہوتی ہے تو وہاں پر لکھا ہے کہ تو ان کی آنکھیں کھول دے۔ پہلا کام کہ تو ان کی آنکھیں، یعنی روحانی آنکھیں ان کی کھول دے، جن کی وجہ سے ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا، اگر وہ خدا سے دور ہیں، گناہ میں ہیں، غلطی میں ہیں، خداوند یسوع مسیح کو پہچان نہیں رہے، تو ان کے پاس وہ والی آنکھیں جن سے خداوند یسوع مسیح کی شکل و صورت، شبیہ، ذات نظر آتی ہے، وہ بند ہیں۔ سب سے پہلی کسی بھی خادم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کسی بھی روح کی، کسی بھی شخص کی، کسی بھی فرد کی آنکھوں کو، روحانی آنکھوں کو کھولے۔ اور اگلی بات لکھیے، تاکہ اندھیرے سے روشنی کی طرف، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا کا خادم چاہے تو کسی اندھیرے میں کھڑے شخص کو روشنی کی طرف لے کر آ سکتا ہے، اور یہ اس کا دوسرا کام ہے کہ اس کو اندھیرے سے روشنی کی طرف، جب پہلی بات اس کی آنکھیں کھولے، دوسری بات اس کے اندھیرے سے روشنی کی طرف، اور تیسرا پوائنٹ ہے شیطان کے اختیار سے۔ یہ جو شیطان کا اختیار ہے، ابلیس کا اختیار ہے، اس اختیار کی وجہ سے لوگ، زندگیاں، افراد جو ہیں وہ گناہ کے اندر دب جاتی ہیں اور دبتی ہی جاتی ہیں۔ کلام کہتا ہے شیطان کے اختیار سے اور خدا کی طرف رجوع لا کر، یعنی یہاں پر پہلی بات آنکھیں کھولنا، پھر اندھیرے سے روشنی کی طرف، اور پھر شیطان کے اختیار سے۔ یہ اس سچویشن کے اندر وہ موجود ہے، یعنی اس کی آنکھیں بند ہیں، وہ اندھیرے میں ہیں، اور وہ شیطان کے اختیار میں ہیں۔ یہ تینوں جگہ سے نکالنا ایک خادم کا
काम है। اور جب کسی شخص کو، کسی فرد کو، کسی فیملی کو، کسی کو بھی ان تینوں چیزوں سے نکال لیتا ہے تو چوتھا جو سٹیپ ہے اس فیملی، اس بندے کا، اس فرد کا، وہ یہ ہے کہ وہ خدا کی طرف رجوع لائیں۔ اور جب وہ رجوع لاتے ہیں تو کلام کہتا ہے، آگے لکھا ہے کہ وہ ایمان لائیں۔ جب کوئی رجوع لاتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو ایک بڑا کام ان کی زندگی میں ہوتا ہے۔ اور وہ آگے لکھا ہے کہ ایمان لانے کے باعث گناہوں کی معافی اور مقدسوں میں شریک ہو کر، یعنی جب وہ ایمان لائیں گے، گناہوں کی معافی ان کو مل جائے گی تو وہ مقدسوں میں شریک ہو جائیں گے، اور نہ صرف مقدسوں میں شریک ہو جائیں گے بلکہ اس میراث کو بھی حاصل کریں گے۔ یہ کسی بھی خادم کے بنیادی 8 تقریباً کام ہیں جو پالوس رسول نے اپنی گواہی کے اندر گنوائے ہیں، یعنی کسی کی آنکھوں کو کھولنا، روحانی آنکھوں کو کھولنا، اس کو اگر وہ اندھیرے میں ہے تو اس کو روشنی کی طرف لے کر جانا، اگر وہ خدا کی طرف نہیں ہے تو اس کو خدا کی طرف رجوع کرانا، شیطان کے اختیار میں ہے تو اس سے اس کو چھڑوانا، گناہ میں ہے تو گناہوں کی معافی تک اس کو لے کر آنا، اور جب وہ گناہوں کی معافی پا لیتا ہے تو اس کو مقدسوں میں، مقدسین کی جماعت کا حصہ بنانا، اور جب وہ حصہ بن جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اس میراث کا حصہ بن جاتا ہے، یا اس میراث کو لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جو اسے آسمان پر ملے گی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے اور بلیس کرے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے دوران اگر آپ نے پوری دیکھی ہے تو آپ کو برکت ملے گی، اور آپ کو اس بات کی سمجھ آئی ہوگی کہ اصل حقیقی خادم کے جو مین کام ہیں کرنے والے وہ کیا ہیں۔ آج ہم نے اس ویڈیو کے اندر یہ سیکھا۔